وہ فضیلت کے درجات ہیں، اور وہ جو اخلاق کے معیارات ہیں جو آپ نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے فرمایا، دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق ہے، ہم نے اخلاق کی حسین ترین جو مقام ہے نا وہ میں ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ تو تکمیل تب ہوگی جب رہیں گے، دکھائیں گے کر کے، کام بول کے دکھائیں گے، کام کر کے دکھائیں گے، پھر پتہ چلے گا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بہن قید ہو گئی تھی تو آپ بھاگ گئے تھے، میں مختصر سا اسے بیان کروں گا، پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ بھاگ گئے تھے تو آپ کی بہن ان کے پاس پہنچی، اور انہوں نے اسے بتایا کہ تم بھاگ آئے تھے، تم نے میری حفاظت نہیں کی، لیکن اس نے پوچھا مجھے بتاؤ تم کیسے آ گئے؟ اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ، بہتر یہ ہے کہ تم بارگاہ رسالت میں حاضری دو، اگر وہ بادشاہ ہے تو تم جیسے زیرک بندے کی انہیں ضرورت ہوگی، اور اگر وہ بادشاہ نہیں ہے تو پھر بھی تم وہاں حاضری دو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں پہنچا جب بارگاہ رسالت میں، اب وہ اخلاق کیا ہے، وہ کردار کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس طرف متوجہ ہو جایا کرتے، وہ بارگاہ ربی کے سے مقام ابدیت پر فائز ہو کر جو پیغام لائے تھے وہ پہنچانا کیسے ہے۔ آج ہم بھی پہنچا رہے ہیں، ہمارے پہنچانے کا انداز کیا ہے، سرکار کا کیا انداز ہے۔ عدی ابن حاتم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلتے ہیں تو رستے میں ایک بڑھیا ملتی ہے، بڑھیا کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ عدی ابن حاتم کہنے لگا کہ عام خاتون ہے، اگر یہ بادشاہ ہوا تو اس کی بات نہیں سنے گا، کسی کے حوالے کر دے گا کہ اس کی بات سنو اور کام پورا کر دو۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا اور بڑھیا کے ساتھ ایک طرف چلے گئے، اور بڑی دیر تک وہ بڑھیا باتیں کرتی رہی اور آپ سنتے رہے۔ تو میرے دل نے کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے جو اس طرح گلی میں کھڑے ہو کر اپنے ایک بڑھیا، اپنے امتیوں میں سے، اپنے بادشاہت میں سے، اپنے ملک کے باشندوں میں سے ایک باشندے کی بات اس طرح سر عام کھڑے ہو کر گلی میں سن رہا ہے۔ میرے دل نے کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، وہاں سے پکڑا، پھر مجھے وہاں سے انہوں نے پکڑا، گھر تشریف لے، گھر کے اندر جب داخل ہوا تو حجرہ تھا، ایک چٹائی تھی اور ایک تکیہ تھا، اس تکیے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے رکھا کہ اس پر بیٹھو۔ تو میں نے کہا کہ یہ کسی بادشاہ کا حجرہ نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا گھر نہیں ہے جس کے اندر ایک چٹائی ہے، ایک تکیہ ہے، وہ تکیہ بھی یہ مجھے دے رہے ہیں کہ تم اس پر بیٹھو۔ میرے دل نے گوارا نہ کیا، میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا، آپ نے نا باقاعدہ طور پر زور دے کر منوا کر کہ بیٹھو۔ بیٹھ گیا، اپنی بات سنائی، جو میں کون ہوں، میں کیسے آیا ہوں، کس طرح آیا ہوں۔ تو میرا بات ساری کرنے کا مقصد، میں واقعہ سنانے کا مقصد نہیں ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کردار سے، اپنے ان اخلاق سے، اپنے ان اعمال سے، اپنے جو کردار ہے اس سے یہ بات ثابت کرنا، یہ کیا ہے، رسالت ہے۔ آپ نے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ وہ جو صرف آزمانے کے لیے آیا تھا، چیک کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے نہ صرف مانا بلکہ کلمہ پڑھ کے آپ پر ایمان بھی لے آیا۔ تو کیا ہے، ایک طرف مقام ابدیت ہے، دوسری طرف مقام رسالت ہے۔ مقام ابدیت وہ ہے جو بارگاہ ربی سے فیض لینا ہے، اور مقام رسالت یہ ہے کہ اس پیغام کو مخلوق تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی بارگاہ کا حقیقی بندہ بنائے، اور صحیح معنوں میں دین کو بھی سمجھنے کی اور رسالت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر یہیں سے انشاءاللہ اگلے پروگرام پر ہم بات چیت کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے